اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل کی کچھ آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 87 سے لے کر آیت نمبر 90 تک۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو گھبرا کر اٹھیں گے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، مگر وہ جس کو اللہ چاہے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب چلے آئیں گے اس کے آگے عاجزی سے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کر گمان کرتے ہو کہ وہ جمے ہوئے ہیں اور وہ چلیں گے جیسے بادل۔ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي اتقن کل شیء، یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو پختہ بنایا ہے۔ انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص بھلائی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو شخص برائی لے کر آیا تو ایسے لوگ اوندھے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تم وہی بدلہ پا رہے ہو جو تم کرتے تھے۔ اب اس کی تشریح سن لیجئے۔ سور سے مراد وہی قرن ہے جس میں اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے پھونک ماریں گے۔ یہ پھونک، یہ نفخے دو یا دو سے زیادہ ہوں گے۔ پہلے پھونک میں ساری دنیا گھبرا کر بے ہوش، اور دوسری پھونک میں موت سے ہمکنار ہو جائے گی۔ تیسرے نفخے، تیسری پھونک میں سب لوگ قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے، اور بعض کے نزدیک ایک اور چوتھا پھونک بھی ہوگا، ایک چوتھا نفخہ بھی ہوگا، جس سے سب لوگ میدان محشر میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کا دن بہت بھاری دن ہوگا۔ موجودہ دنیا میں انکار کا اصل سبب انسان کی بے خوفی ہے۔ یہ دراصل بے خوفی کی نفسیات ہے جس کی وجہ سے آدمی حق کو نظر انداز کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں سرکشی کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ مگر جب امتحان کی مدت ختم ہوگی اور اس کی علامت کے طور پر سور پھونک دیا جائے گا تو اچانک لوگ محسوس کریں گے کہ ان کی بے خوفی محض بے خبری کی بنا پر تھی۔ اس دن تمام بڑائیاں ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ جائے گی۔ یہ ایسا سخت لمحہ ہوگا کہ انسان تو درکنار، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس وقت سارا عجز ایک طرف ہو جائے گا اور ساری قدرت دوسری طرف۔ اس دن وہ تمام چیزیں بالکل غیر اہم ہو جائیں گی جن کو لوگ دنیا میں اہم سمجھے ہوئے تھے۔ پھر سے کہہ دیتا ہوں، اس دن یعنی قیامت کے دن وہ تمام چیزیں بالکل غیر اہم ہو جائے گی
جن کو لوگ دنیا میں اہم سمجھے ہوئے تھے، اس دن سارا وزن صرف عمل صالح میں ہوگا۔ اس دن کھونے والے پائیں گے اور پانے والے ابدی طور پر محروم ہو کر رہ جائیں گے۔ پھر سے سن لیجئے، اس دن، قیامت کے دن، کھونے والے پائیں گے اور پانے والے ابدی طور پر محروم ہو کر رہ جائیں گے۔ اس لیے اس دن کی تیاری میں لوگوں، ہیرا پھیری میں زندگی ہم نہ گزاریں۔ آج ہماری زندگیاں ہیرا پھیری میں گزرتی ہیں، نہیں، اللہ کے احکامات کو ہم پورا کریں۔ قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے جو آنے والا ہے، اس کی تیاری میں لگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔